دوستو، ایک بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے مصاحب کو حکم دے رکھا تھا کہ اگر میں کسی کی بات سن کر بہت خوب کہوں تو اسے 1000 روپیوں کی تھیلی انعام میں دینا۔ ایک دفعہ بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکار کو جا رہا تھا۔ راستے میں اس نے ایک بوڑھے باغبان کو دیکھا جو اپنی زمین میں پودے لگا رہا تھا۔ اسے پودا لگاتا دیکھ کر بادشاہ نے ایک مصاحب سے کہا، دیکھو تو یہ باغبان کتنا بوڑھا ہو گیا ہے، لیکن اب بھی اسے کمانے کی فکر ہے۔ یہ پودے برسوں میں درخت بنیں گے، تب ان پر پھل آئیں گے، کیا وہ ان کے پھل کھانے تک زندہ رہے گا؟ بادشاہ کی بات سن کر مصاحبوں نے کہا، حضور بالکل ٹھیک فرماتے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا، اس باغبان کو ہماری خدمت میں حاضر کرو۔ اس سے پوچھتے ہیں کہ ایسی بیکار محنت کیوں کر رہے ہیں؟ بادشاہ کے حکم سے باغبان کو اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، بڑے میاں تمہاری عمر کیا ہے؟ حضور میری عمر 84 سال ہے۔ تمہارا کیا اندازہ ہے کتنے دن اور جیو گے؟ حضور کچھ نہیں کہا جا سکتا، موت کا وقت کوئی نہیں جانتا، ویسے میرا اندازہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 4 سال اور زندہ رہوں گا۔ اور تمہارے ان پودوں میں پھل کتنے دنوں میں آئیں گے؟ ان پودوں میں 10 سال کے بعد پھل آ سکیں گے۔ جب تم ان پودوں کے پھل نہیں کھا سکو گے تو پھر انہیں کیوں لگا رہے ہو؟ حضور اللہ کسی کی محنت بیکار نہیں کرتا۔ باغبان نے باغ کی درختوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھیے سرکار، میرے بزرگوں نے جو پودا لگائے تھے ان کے پھل میں کھا رہا ہوں، اب جو پودا میں لگا رہا ہوں ان کے پھل میرے بچے کھائیں گے۔ بہت خوب، بادشاہ نے بے ساختہ کہا۔ بادشاہ کی زبان سے بہت خوب نکلا تو اس کے مصاحب سمجھ گئے کہ بادشاہ کو باغبان کا جواب پسند آ گیا۔ مصاحب نے فوراً 1000 روپیوں کی تھیلی بوڑھے باغبان کی طرف بڑھا دی اور بولا، بڑے میاں حضور کی طرف سے تمہارا انعام ہے۔ بوڑھے باغبان نے 1000 کی تھیلی لیتے ہوئے ادب سے جھک کر کہا، حضور میرے لگائے ہوئے یہ پودے تو 10-12 سال میں پھل دیں گے، لیکن مجھے تو آج ہی ان کا پھل مل گیا۔ بہت خوب، بادشاہ کو باغبان کا یہ جواب بھی پسند آیا۔ مصاحب نے اسے ایک اور تھیلی انعام میں دے دی۔ دوسری تھیلی پا کر باغبان نے عرض کی، حضور میرے یہ پودے تو سال میں ایک بار پھل دیں گے، لیکن مجھے اسی وقت دوبارہ ان کا پھل مل گیا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ بادشاہ کو یہ جواب اتنا اچھا لگا کہ دوبارہ اس نے وہ بہت خوب کہہ دیا۔ مصاحب نے اس بار 2 تھیلیاں اسے تھما دی۔ بوڑھے نے سر جھکا کر وہ تھیلیاں بھی لے لی اور بولا، حضور میں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ جس ملک کا بادشاہ رعایا پر مہربان ہوتا ہے تو اس کا پورا ملک خوشحال ہو جاتا ہے۔ میں نے یہ بات کانوں سے سنی تھی، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ بادشاہ بوڑھے کے اس جواب سے اتنا خوش ہوا کہ 3 بار اس کی زبان سے بہت خوب نکل پڑا۔ اس نے باغبان سے کہا، بڑے میاں اب تم جو مانگو گے تمہیں ملے گا۔ باغبان نے عرض کیا، حضور ہم باغبانوں اور کسانوں کو سب سے زیادہ پانی کی ضرورت ہے، اگر آپ مجھے منہ مانگا انعام دینا چاہتے ہیں تو سرکار پانی کا معقول انتظام فرما دیں تاکہ باغبانوں اور کسانوں کو راحت ملے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، بادشاہ نے کہا، اور پورے ملک میں نہریں جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ کچھ ہی دنوں میں پورے ملک میں نہروں کا جال سا بچھ گیا، جگہ جگہ کنویں کھدائے گئے، ملک دن دگنی رات چوگنی ترقی کرنے لگی۔